جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم دوستو، میں ہوں قادیانی مناظرہ فن گروپ کا چیف ایڈمن غلام نبی نوری اور ختم نبوت فورم کا مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج میں آپ کے لیے ایک نکتے والی بات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ میرے سامنے ایک آئی ڈی کھلی ہوئی ہے جناب مرضیوں کے ایک نئے مدعی نبوت آدمی کی، جس کا نام ہے جی طاہر احمد نسیم۔ جی یہ میرے سامنے آئی ڈی کھلی ہوئی ہے، آپ کو بھی شو ہو رہی ہوگی۔ تو جناب اس بندے کا دعویٰ ہے جناب مجدد ہونے کا، اس صدی کے مجدد ہونے کا اور مسیح کے مسیح ہونے کا، یعنی مسیح کے جیسا ہونے کا اس بندے کا دعویٰ ہے جناب۔ تو جناب اس سے ہم نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ تو جناب ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ تم وہاں پہ مقیم ہو، امریکہ میں مقیم ہو، تو وہاں پہ تمہارا خرچہ کیسے چلتا ہے، تمہارا گزر اوقات اور گزر بسر اور دیگر اخراجات کس طرح چلتے ہیں، کیا پروسیجر ہے تمہارے پاس؟ تو جناب اس کے جو ہماری واٹس ایپ پہ یہ جا الحق واضح الباطل کے نام سے یہ گروپ ہے، اس میں اس کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ او طاہر نسیم صاحب، حال چال چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو گزارا ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے، کس طریقہ کار سے اور کس عمل سے، آپ کو کون سپورٹ کر رہا ہے پیچھے، آپ کا خرچہ کون پورا؟ کچھ علم کی بات پوچھے۔ جی جی، یہ محترم طاہر نسیم صاحب، آپ ہمارے علم میں اضافہ کریں نا۔ ہمارے علم میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے، کس جگہ سے آپ کو پیسے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ۔ اور بھائی ظاہری بات ہے، آپ بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں، دعویٰ نبوت ہے آپ کا، نعوذ باللہ۔ تو جناب کچھ تو خرچہ آتا ہوگا، کس طریقہ سے یہ گزارا ہو رہا ہے اتنا، اور وہ بھی امریکہ؟ میں بہت کم عمر میں امریکہ آیا تھا، مجھے بھائیوں نے اسپانسر کیا تھا، 15 سال ایسے ہائی اسکول ادھر سے کیا امریکہ سے، اور دعویٰ تو مجھے پھر 1992 میں مجھے اللہ نے یہ خبر دی اور سب کچھ۔ یار طاہر نسیم صاحب، یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا آپ نے کب دعویٰ کیا، ہم نے کون سا آپ کی کوئی تاریخ لکھنی ہے۔ آپ سے سوال یہ مطلوب ہے کہ جناب آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے، کس چیز سے آپ کا گزارا ہوتا ہے، اور آپ کا بیوی بچوں کے ساتھ جو خرچہ ہو رہا ہے یہ کس چیز سے، آپ کی کاروباری پیشہ کیا ہے، آپ کیا کرتے ہو۔ سارا دن تو آپ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہو جناب، تو آپ ایسا کیا کرتے ہو جس سے آپ کا سارا یہ گزارا ہو رہا ہے اور آپ کا پروسیجر چل رہا ہے۔ جی تو ناظرین کرام، آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ کس طرح ان لوگوں کے یہ جو ہیں دعوے اور ان کے کاروبار کے متعلق سنیے گا۔ کیشیئر جاب، ٹیکسی۔ جی ناظرین کرام، آپ یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے مجدد اور مسیح کا مسیح ہونے کا۔ یہ یہاں پہ اپنے کام کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیشیئر جاب ہیں۔ اب یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ کس چیز کے کیشیئر ہیں، یہ بینک میں کیشیئر ہیں یا کسی ہوٹل وغیرہ کے کیشیئر ہیں، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں یہ ٹیکسی چلاتا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو طاہر نسیم ہے یہ 24 گھنٹے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ اپنا گند پھیلانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ جناب ذرا کوئی بتائیں گے تفصیل اس کے بارے میں، یہ کیشیئر جو آپ کس جگہ پہ کرتے ہیں، یعنی آپ کسی بینک میں کیشیئر ہیں، کسی ہوٹل میں کیشیئر ہیں، کس جگہ پہ کیشیئر ہیں، اور یہ ٹیکسی، یہ کچھ کٹک نہیں رہا کہ آپ ٹیکسی چلاتے ہوں، کیونکہ ٹیکسی چلانے کے لیے بھائی وقت درکار ہے اور کیشیئر کے لیے بھی وقت درکار ہے۔ تو 24 گھنٹے آپ یہاں سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، تو بھائی ٹیکسی کس ٹائم چلتی ہے؟ جی تو ناظرین کرام، یہاں پہ آ کے طاہر نسیم صاحب نے اپنا موضوع ہی بدل لیا۔ اب ان کی اگلی بدزنی آرگی نہ سنیے۔ کریں اور کوشش کرے کہ شیطان کے راستے پر بھی نہ جائیں۔ میری بات مانے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے بات سچ ہے، میرے دعوے کی بات سچ ہے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے تھے اور میں بھی سچا ہوں۔
اور لوگوں کی باتیں نہ مانے اور نہ جو آپ نے سنا ہے شروع سے. ماحول خراب ہے اور اس میں میری بات مانے. اور اللہ نے ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے تو ہماری بات مانے اور چھوڑے قادیانی اور یہ سب کچھ مرزائی اور ان کی باتوں کو. جی ناظرین کرام، یہاں پہ آپ کے ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ وہ کمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ جی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں مرزا قادیانی علیہ الشلوار کو مانتا ہوں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ چھوڑے مرزیت کو، چھوڑے قادیانیت کو. ان کے اگر دماغ اللہ کا آپ چاہے خود گا اندازہ تو وہ لگا لیں. بھی مان لیں گے. جی تو جناب یہ تھا مرزیوں کے مجدد کا دعویٰ، ٹھیک ہے جی، اس کے دعوے اور اس کے کام کے ریلیٹڈ. جب ہم نے کام پہ تھوڑی سی مفصل بحث چاہی تو انہوں نے جناب صریح طور پہ موضوع ہی بدل لیا. اب میں آپ کو ان کی آڈیو سناتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ یہ کس لیے، ان کا مقصد کیا ہے یہ اس طرح کی ڈرامے بازی کرنے کا، اور یہ کس مقصد کے تحت یہاں سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں. یہ جناب ان کی چند آڈیوز ہیں، سن لیجئے گا یہ نوری یہ کا کیسی آواز کیسی ہے. آوازیں نکالتے ہیں. میاؤ میاؤ. مانی. جناب ناظرین کرام، یہ کسی اور کی نہیں، یہ انہی طاہر نسیم صاحب کی ہے جن کی پہلے آپ کو میں آڈیو سنا چکا ہوں. یہ گزشتہ 2 دن پہلے ہم نے ان سے جناب چند آڈیوز ان کی اکٹھی کی جو پرائیویٹ میسج میں یہ بھیجتے تھے، مختلف آوازیں نکالتے تھے. اس پہ ما په زور ایډ کې زلاړ شم بیا را پسې سپې غوندې راځي او ایډ کې مې کمینه یې کنه رزیل کمینه. میاؤ. جی تو یہ تھی ان کی چند آڈیوز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ جی طاہر نسیم صاحب کی آڈیوز تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا تھا. جناب انگریز حکومت اس کو پیسہ دے رہی ہے طاہر نسیم کو، امریکہ میں بیٹھ کے یہ مسیحیت کے جھوٹے دعوے کر رہا ہے، اور انگریز حکومت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر انتشار پیدا کرنا اور یہ دنیا کو دکھانا کہ یہ دیکھیں جی ان کے جو مسیح ہوتے ہیں، ان کا جو مسیح ہے، ان کے جو نبی ہیں معاذ اللہ جیسے اس طاہر نسیم نے یہ دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو انگریز کا مقصد یہ ہے دکھانا کہ ان کے جو نبی ہیں ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، ان کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے جناب، ان کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ اس طرح کی وہ اپنی جناب آڈیوز پیش کرتے ہیں، اپنی آوازیں اس طرح سے نکالتے ہیں. یعنی انبیاء کی توہین کا یہ ایک ذریعہ ہے، یہ انہوں نے ایک نمونے کے طور پہ اسے تیار کیا ہوا ہے، اور انگریز حکومت اسے پیسے بھی دے رہی ہے. تو جناب یہ ایک پوائنٹ آپ کی پیش نظر کرنا تھا. یہ طاہر نسیم صاحب کی تصویر کو میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ ہے جی طاہر نسیم مدیان نبوت، جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں. تو ٹھیک ہے جی جناب، آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ